مذہب یا عقیدے کی آزادی۔ مذہب یا عقیدے کو رکھنے یا بدلنے کا حق۔ مذہب یا عقیدے کی آزادی کا سب سے بنیادی پہلو یہ ہے کہ اس سے آپ کو اپنا مذہب یا عقیدہ رکھنے، اختیار کرنے، تبدیل کرنے یا چھوڑنے کا حق ملتا ہے۔ یہ حق آپ کے ذاتی ایمان سے متعلق ہے اور مذہب یا عقیدے کا داخلی پہلو ہے۔ اپنا مذہب یا عقیدہ رکھنے یا بدلنے کا حق ایک حتمی حق ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اس کو کبھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے آپ ایک مسیحی ہوں یا مسلمان، بہائی، یزیدی یا ملحد، چاہے آپ سنگاپور میں رہتے ہوں، سویڈن میں یا سوڈان میں، چاہے امن ہو یا جنگ، مذہبی یا سیاسی رہنما کچھ بھی کہتے رہیں، آپ اور ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اپنے عقائد پر قائم رہیں، ان کی تحسین کریں یا انہیں تبدیل کریں یا کوئی بھی عقیدہ نہ رکھیں۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کے اس بنیادی حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور ان کو ان کے مذہب یا عقیدے کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے۔ ان پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرف سے اور کبھی اپنی کمیونٹی کی گروہوں کی طرف سے۔ کچھ حکومتیں کچھ خاص مذاہب یا عقیدوں پر پابندی لگا دیتی ہیں۔ فالن گونگ بدھ مت کی ایک شکل ہے جس پر چین میں پابندی ہے۔ فالن گونگ کے پیروکاروں کو قید و بند، تشدد، جبری مزدوری اور دوبارہ تعلیم جیسی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے تاکہ انہیں ان کے عقیدے چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایریٹریا میں صرف 4 مذاہب ہیں جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے اور دوسرے غیر تسلیم شدہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں جیسے پینٹی کوسٹل مسیحی یا یہوہ کے گواہوں کو ماننے والوں کو مختلف طرح کی سخت سزائیں دی جاتی رہی ہیں۔ مذہب یا عقیدے کی آزادی کے حق کی خلاف ورزی کی ایک مثال نفرت پر مبنی جرائم ہیں، جہاں تشدد کا شکار لوگوں کو ان کی مذہبی شناخت یا عقائد کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان پر اس لیے حملہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی خاص مذہب یا عقیدہ رکھتے ہیں۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم، جن میں حملہ کرنا، ہراس کرنا اور مجرمانہ نقصان پہنچانا شامل ہیں، 2015 میں 336 حملوں کے ساتھ 250 گنا اضافہ ہوا، جبکہ یہودی کمیونٹی کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی شرح بھی 715 ریکارڈ شدہ حملوں کے ساتھ بلند رہی۔ دیہی میکسیکو کے کچھ علاقوں میں پروٹسٹنٹ مسیحیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور علاقے کے بڑوں کی طرف سے انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا تاکہ روایتی اور کیتھولک مسیحیت کو محفوظ کیا جا سکے۔ بہت سے ملکوں میں مذہبی شناخت، قومی شناخت اور ریاستی شناخت ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہیں۔ اس صورتحال میں وہ مذہبی اقلیتیں اور لوگ جو اکثریتی مذہب چھوڑ دیں ان کو غیر محب وطن سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ کسی مذہب یا عقیدے کو چھوڑنے کے مطلق انسانی حق کو اکثر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں مذہبی آزادی کے قوانین موجود ہیں، اگرچہ یہ قوانین صرف مخصوص مذہب کے لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں، مثلاً اسلام، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مسیحیت، بدھ مت، کنفیوشزم اور ہندو مت، لیکن لامذہبیت کا تحفظ نہیں ہے۔ 30 سال کی عمر میں مسلم پس منظر رکھنے والے ایلیکس آن کو اس لیے 2.5 سال قید اور $11,000 جرمانہ کی سزا برداشت کرنی پڑی کیونکہ اس نے فیس بک پر الحاد کا ایک صفحہ شروع کیا تھا اور لکھا تھا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ایلیکس پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے مذہبی نفرت پر مبنی مواد کو پھیلایا اور انٹرنیٹ پر توہین مذہب کا مرتکب ہوا، اور یہ کہ اس نے دوسروں کو بھی الحاد کی دعوت دی۔ اس کے باوجود کہ آن نے اپنے فیس بک کے صفحے پر عوام سے معافی مانگی، لیکن لوگوں کے بپرے ہجوم نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور خود اس کی کمیونٹی نے اسے مسترد کر دیا۔ ایران میں اسلام چھوڑ کر مسیحیت قبول کرنے والوں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
خاص طور پر اگر ان کا تعلق گھروں میں قائم غیر رجسٹرڈ چرچز کے ساتھ ہو۔ جولائی 2017 میں اپنا مذہب تبدیل کرنے والے ایسے 4 لوگوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی اور ان پر قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ان میں سے 3 کو اس سے قبل کیتھولک رسم کے مطابق کمیونن وائن پینے پر 80 کوڑوں کی سزا بھی دی گئی تھی، کیونکہ حکومت کے نزدیک وہ ابھی بھی مسلمان تھے اور ایران میں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کی شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اکثر سیاسی اور مذہبی رہنما اکثریتی مذہب چھوڑنے یا کسی خاص فرقے یا گروہ کے خلاف پابندیوں اور سزاؤں کو درست ثابت کرنے کے لیے مقدس متنوع اور مذہبی روایتی قوانین کی من چاہی تشریح کرتے ہیں۔ ان کو دی جانے والی سزاؤں میں موت کی سزا، قید، ملازمت سے برخاستگی، شادی کی منسوخی اور بچوں کی سرپرستی سے محرومی جیسی سزائیں شامل ہیں۔ کئی مسلم اکثریتی ممالک جن میں سعودی عرب اور پاکستان بھی شامل ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑنے پر ایسی قانونی پابندیاں عائد ہیں۔ تاہم یہ پابندی کوئی ایسی ناگزیر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سیریلیون میں مسلمانوں کی آبادی 70% اور مسیحیوں کی آبادی 20% ہے، اور مذہب عوام میں مقبول بھی ہے، لیکن یہاں مذاہب کو سیاسی رنگ نہیں دیا گیا اور دونوں مذاہب میں لوگوں کا ایک سے دوسرا مذہب تبدیل کرنا ایک عام سی بات ہے۔ اس طرح کے مسائل صرف مسلم اکثریتی ممالک تک محدود نہیں ہیں۔ وسطی افریقی جمہوریہ کے کچھ علاقوں میں نام نہاد بلا کا مخالف اکثریت پسندوں نے مسلمان اقلیت کے ارکان کو مسیحی بننے پر مجبور کرنے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، اور بھارت کی کئی ریاستوں میں تبدیلی مذہب کے لیے قانونی رکاوٹیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ مذہب تبدیل کرنا چاہیں انہیں حکومتی اداروں سے اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے، اور صرف حکومتیں ہی نہیں ہیں جو ان حقوق کو پامال کرتی ہیں۔ بھارت میں تشدد کے ایسے سخت واقعات پیش آئے ہیں جن میں ہندو قوم پرستوں نے مسیحی اور مسلمان آبادیوں پر حملے کیے ہیں، اور کئی بار تشدد کے ذریعے مذہب تبدیل کروائے گئے ہیں۔ چند مثالوں میں بے گھر کر دیے جانے والے لوگوں کو صرف اسی صورت میں اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیں۔ اسی طرح صرف مذہبی لوگوں کو ہی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو لوگ مذہبی تصورات پر یا مذہب اور ریاست کے تعلق پر تنقید کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے خطرات ہیں۔ حالیہ سالوں میں بنگلہ دیش میں کئی بلاگرز کو انتہا پسند گروہوں نے اس لیے قتل کر دیا کہ وہ مذہبی تصورات اور رسوم پر اور ریاست پر تنقید کرتے تھے۔ افسوس کہ بنگلہ دیشی حکومت کی کوششیں ان انتہا پسند گروہوں کو روکنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکیں۔ کچھ حکومتیں مذہبی تصورات پر تنقید کرنے والے لوگوں پر حملوں کی مذمت کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ان کی اس خاموشی سے یہی پیغام ملتا ہے کہ تشدد قابل قبول ہے اور اس کا جواز ہے۔ اپنے مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے کی آزادی بین الاقوامی سطح پر کافی متنازع ہے۔ در حقیقت ہر بار جب اقوام متحدہ کی رکن ریاستیں کسی نئے معاہدے یا اعلامیے پر اتفاق کرتی ہیں تو اس میں تبدیلی مذہب کے حق کا اظہار کمزور رہا ہے، لیکن اگرچہ اس کی زبان کمزور بھی ہو جائے، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی، جس کا کام ہی مختلف ممالک کو رہنمائی فراہم کرنا ہے کہ وہ شہری اور سیاسی حقوق کے معاہدوں کی کیا تشریح کریں، ان کا یہ کہنا ہے ایک مذہب یا عقیدے کو رکھنے یا اختیار کرنے کی آزادی کا لازمی طور پر یہ مطلب ہے کہ کسی مذہب یا عقیدے کو منتخب کرنے کی بھی آزادی ہے، جس میں اپنے موجودہ مذہب یا عقیدے کو تبدیل کر کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنے سے لے کر لا مذہبیت اختیار کرنا اور یا اپنے مذہب یا عقیدے پر قائم رہنے کا حق بھی شامل ہے۔ مختصر یہ کہ اپنے مذہب یا عقیدے کو رکھنے یا بدلنے کا حق حتمی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود بعض حکومتیں اس حق کو محدود کرتی ہیں اور بہت سی مثالوں میں خاندان یا گروہ اپنا مذہب تبدیل کرنے والوں کو مختلف طرح سے نشانہ بناتے ہیں۔ آپ مذہب یا عقیدہ رکھنے یا بدلنے کے حق کے حوالے سے مزید معلومات اس ویب سائٹ پر موجود تربیتی مواد میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں انسانی حقوق پر ان دستاویزات کا متن بھی شامل ہے جن کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے۔